بتایا گیا پھر انہوں نے بلیو کر لیا، لیکن سننے میں آ رہا ہے کہ پارٹی میں واپس بھی آ سکتے ہیں؟ نہیں سننے نہیں، آج جو یہ قرارداد ہوئی ہے پارلیمانی کمیٹی کی جس پہ انہوں نے مجھے بھی بلایا اور میں نے اپنا موقف، کیا ہوا اس کا ذرا احوال بتائیں نا ذرا۔ دیکھیے یہ سب بیٹھے ہوئے تھے، میرا ذکر خیر ہو رہا تھا تو مجھے اسمبلی سے میں جب آیا تو شہریار افریدی صاحب اور اسد قیصر صاحب نے کہا کہ جی یہ اس کا کیس جو ہے ہم پارلیمانی کمیٹی کے سامنے رکھتے ہیں کہ آپ ان کو بھی سن لیں اور پھر دیکھ لیں جو اس کے حوالے سے بات ہے۔ تو پھر میں نے اپنا موقف بتایا، میں نے کہا 3 دفعہ نکالا گیا ہوں، کوئی آپ سب میرے کولیگز ہیں، ایک غلطی بتا دیں مجھے، میں نے کہا ایک غلطی کوئی بتا دیں جو میں نے کی ہو یا جو ڈسپلن نام کی چیز کی خلاف ورزی کی ہو۔ پھر کیا بتایا گیا آپ؟ میں نے کہا جی فلاں شخص کو آپ نے جواب دیا، اب جواب نہ دوں، فلاں شخص کس کو جواب دیا؟ سلمان اکرم راجہ صاحب کو آپ نے جواب دیا، یہ اس کا چوتھا سٹیٹمنٹ تھا جس پہ میں نے پھر مجبور ہو کے جواب دیا۔ اب اتنا ہی اور یہ آپ سے کس نے کہا؟ ابھی بھی اس کے بعد انہوں نے پھر کافی ڈیبیٹ ہوئی اور میں نے انہیں کہا، میں نے کہا دیکھیں آپ لوگوں نے نکالا ہے اور آپ کو پتہ ہے آپ سب کے ساتھ میں بہت سے کا وکیل رہا ہوں، سب کے حلقوں میں گیا ہوں، آپ کو پتہ ہے یہی میرے الفاظ تھے، قلعہ کو لوگ میں نکال سکتا ہوں اور آپ نے اپنی پیروں پہ کلاڑی ماری ہے اور اب زیادتی بھی میرے ساتھ کی ہے، بار بار نکال رہے ہو، آخر کون سے سرخاب کے پر آپ میں لگے ہوئے ہیں کہ میں جو نا مرا جا رہا ہوں۔ تو پھر آپ کو بلایا کیوں جا رہا ہے؟ تو میں نے نہیں، دیکھیں ان کو ضرورت تو ہے، ان کو احساس بھی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کو احساس بھی ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان کو ضرورت بھی ہے کہ مروت صاحب کو پارٹی میں ہونا چاہیے۔ ہاں لیکن میں نے انہیں کہا جی آپ نے بس ایک گارنٹی دینی ہے یا چوتھی بار نہیں نکالیں گے؟ نہیں، کہ آپ نے زبان بندی کرنی ہے، کسی کو جواب نہیں دینا ہے۔ میں نے کہا یہ بیماری جو ہے اس سمیت آپ نے مجھے قبول کرنا ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ بیماریاں ہم رکھائیں، یہ کہاں ممکن ہے کہ کوئی شخص، میں وکیل ہوں، آپ کو اگر کوئی کوستا ہے، کوئی آپ پہ تہمت لگاتا ہے، آپ میرے پاس آتی ہیں کہ جی آپ مجھے ونڈیکیٹ کرائیں، یہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی خام میں ترم خانی میں جو ہے مجھے تختہ مشق بنائے؟ نہیں، آپ کو کیٹیگوریکلی کہا گیا کہ آپ نے خاموش رہنا ہے، تو پھر آپ کی میں نے بھی کیٹیگوریکلی کہا نا، میں نے کہا میں یہ خاموش نہیں رہ سکتا ہوں، ہاں ایک شرط پہ کہ کوئی میرے خلاف نہ بولے تو میں بھی خاموش رہوں گا، لیکن جو بولے گا تو پھر یہ بات کیا طے پائی؟ تو پھر انہوں نے لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیے کہ بس ٹھیک ہے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں اس کو واپس لے لیں۔ اب البتہ اسد قیصر صاحب جو ہیں، میں اس کا پی ٹی آئی میں وہ مجھے لائے، میرے مینٹور ہیں، مربی ہیں، شفیق انسان ہیں، تو میں نے ان کو کہا، انہوں نے کہا جی آپ نے میری بات مانی ہے۔ اب یہ بات ماننی ذرا تھوڑی مشکل ہے کہ آگے آئندہ کوئی بھی خاتون یا مرد میرے خلاف بیان دے گا، آج بھی ایک خاتون نے تواتر سے میرے خلاف بیانات دیے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، عزت پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہوتا ہے، رکھنا ہے تو رکھ لے انہی تمام حالت اور بیماریوں سمیت۔ اب جیسے ان خاتون کا سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے آپ پہ تنقید کی، لیکن آپ نے لحاظ کر کے ان کا نام نہیں لیا، تو ہو سکتا ہے وہ اسی طرح کی خاموشی چاہتے ہوں آپ سے کہ کہیں نہ کہیں لحاظ کر جایا کریں؟ نہیں، ایک وقت تک میں لحاظ کرتا ہوں، لیکن لحاظ اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب آپ کسی پہ تہمت لگاتے ہیں اور توقع یہ